ازل نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آپ کی پشت مبارک میں تمام انسانوں کی روحیں رکھیں۔ روح کی پیدائش سے اس کے بدن میں آنے تک کی زندگی عالم ارواح کی زندگی ہے۔ ٹھیک ہے جی، روح کی پیدائش سے اس کے بدن میں آنے تک کی زندگی جو ہے عالم ارواح کی زندگی ہے۔ دوسرا مرحلہ دنیا کی زندگی ہے۔ شکم مادر میں 120 دن گزرنے کے بعد انسان کی روح اس کے بدن میں ڈال دی جاتی ہے۔ جی بولے طلباء بولے، شکم مادر میں 120 دن گزرنے کے بعد انسان کے بدن میں اس کی روح ڈال دی جاتی ہے۔ کتنے دن ہے جی بولیں؟ 120 دن گزرنے کے بعد انسان کی روح اس کے بدن میں ڈال دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کا جو وقت مقرر فرمایا، اس وقت روح بدن سے نکال لی جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، جو موت کا وقت مقرر ہے پھر جو ہے روح بدن سے نکال لی جاتی ہے۔ روح بدن میں ڈالے جانے سے نکالے جانے تک کی زندگی دنیاوی زندگی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد برزخ، موت سے قیامت تک، اور پھر آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی کا آغاز تب ہوتا ہے جب روح بدن سے نکالی جاتی ہے اور اس کا اختتام کبھی نہیں ہوگا۔ جی توجہ ہے، اس کا اختتام کبھی نہیں ہوگا۔ کون سی زندگی؟ ہاں جی، اس کے بعد برزخ، ہاں جی، موت سے قیامت تک، اور پھر آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی کا آغاز تب ہوتا ہے جب روح بدن سے نکالی جاتی ہے اور اس کا اختتام کبھی نہیں ہوگا۔ ان تمام مراحل میں سب سے مختصر اور اہم ترین مرحلات دنیاوی زندگی کا ہے۔ جی توجہ ہے، تمام مراحل میں سب سے مختصر اور اہم ترین مرحلہ دنیاوی زندگی کا ہے۔ اس کو سنوارنے کے لیے موت و حیات کو پیدا کیا گیا۔ یہی آنے والی طویل زندگی کی بنیاد ہے۔ ارشاد ربانی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ خدا جس نے زندگی اور موت کا پیدا فرمایا تاکہ آزمائے کہ کس کا عمل سب سے اچھا ہے۔ عالم ارواح میں انسان کو نہ کوئی اختیار تھا اور نہ ہی اسے کسی طرح کے احکام پر عمل کرنے کا حکم تھا۔ جی بولیں، عالم ارواح کے اندر انسان کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں تھا اور نہ ہی اسے کسی طرح کے احکام پر عمل کرنے کا حکم تھا، لہذا اس کے بارے میں گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کی جو زندگی ہے، خواہ وہ دنیا کی فانی زندگی ہو یا آخرت کی دائمی زندگی، اس کا حسن کامیابی اور سکون ایمان کے ساتھ ہے۔ کیا ہے؟ اس کا حسن بھی اور کامیابی بھی کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ ہے۔ آخرت کی زندگی کے متعلق رب کریم نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی نہ تو اس کا کوئی نیک عمل قبول ہوگا اور نہ ہی کوئی گناہ معاف ہوگا، بلکہ اسے شرمندگی ہوگی کہ اس نے باطل دین پر عمل کرنے کی مشقت اٹھائی۔ کیا کیا جی اس نے؟ ہاں بولیں طلباء بولیں، اس نے باطل دین پر عمل کرنے کی جو ہے مشقت اٹھائی ہے۔
اور حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کا حقیقی حسن، کامیابی اور سکون بھی ایمان ہی کے ساتھ ہے۔ ایمان جس قدر مضبوط اور ایمانی جذبات جتنے بلند ہوں گے، انسان کی نجی زندگی اور اہل معاشرہ کی اجتماعی زندگی اتنی ہی حسین تر اور کامیاب ترین ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ایمان کمزور ہو تو ایمانی جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں۔ ایمان اگر کمزور ہو اور ایمانی جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں تو نہ صرف انسان کی انفرادی اور نجی زندگی میں بے شمار پیچیدگیاں ہوتی ہیں، بلکہ پورا معاشرہ ہی تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایمانی جذبات کا انسان کی نجی زندگی اور اجتماعی زندگی پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے اگر ہم مقابلی کا جائزہ لیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ جس کا ایمان مضبوط ہو اس کا سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ہائے 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 ہے بولے، ایمان اگر مضبوط ہو تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ چنانچہ وہ ایسے کام کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو۔ یوں اس کا کردار بھی حسین ہو جاتا ہے، اخلاق بھی عمدہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی زندگی علم و عمل کے نور سے بھی مزین ہو جاتی ہے۔ جبکہ ایمان مضبوط نہ ہو تو انسان مفاد پرست اور دنیا کا طالب بن جاتا ہے۔ کیا جی؟ ایمان اگر مضبوط نہیں ہے تو انسان جو ہے مفاد پرست اور دنیا کا طالب بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کردار بھی تباہ ہو جاتا ہے اور اخلاق بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ جس کا ایمان مضبوط ہو وہ بڑی مشکلات کو بھی خوش دلی سے برداشت کر کے مطمئن رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار بن کر اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ پھر بدر کی مشکلات ہوں، اللہ اکبر، کیا جی بولے، پھر چاہے بدر کی مشکلات ہوں، احد کی سختیاں، خندق کی مشقتیں اور تبوک کی جو ہے مسافتیں، اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ جبکہ ایمان کمزور ہو تو انسان معمولی مشکل آنے پر ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ اگر ایمان کمزور ہو اور دل برداشتہ ہو کر ایسے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے تو جو دنیا و آخرت میں نقصان دہ ہے۔ عالمی رپورٹ کے مطابق اگر توجہ فرمائیں، عالمی رپورٹ جو عالمی رپورٹ ہے اس کے مطابق پوری دنیا میں نفسیاتی بیماریوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، جس کی اصل وجہ ایمان کا فقدان یا اس کی کمزوری ہے۔ کیا ہے بولے؟ جو پہلے کلمات میں نے عرض کیے ہیں، جو عالمی رپورٹ ہے اس کے مطابق جو ہے نفسیاتی جو بیماریاں ہیں اس میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، ہاں جی، اور جس کی اصل وجہ ایمان کا فقدان یا اس کی کمزوری ہے۔ اس کو آپ جو ہے یاد بھی کرتے جائیں اور پھر عمل بھی کرنا ہے کہ ایمان کو کمزور نہیں ہونے دینا، ایمان کی فکر کرنی ہے۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے، جس کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی، خدشہ ہے، اندیشہ ہے کہیں مرتے وقت اس کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے، استغفر اللہ واتوب الیہ، تو ایمان کی فکر بھی کرنی ہے۔ اچھا جی، اگر ایمان جو ہے مضبوط ہو جائے، ماشاءاللہ، اگر ایمان مضبوط ہو تو معاشرے کے افراد آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ جی توجہ ہے، اگر ایمان مضبوط ہو تو معاشرے کے افراد آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں، باہمی محبت ہوتی ہے، ہر ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتا ہے اور پوری امت یک جان ہو جاتی ہے۔ جبکہ ایمان کی پختگی نہ ہو تو سگے بھائی بھی اپنے اپنے مفادات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جی توجہ ہے، ایمان کی اگر پختگی نہ ہو تو سگے بھائی بھی بولے اپنے مفادات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ معمولی دنیاوی مفادات کے لیے لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے معاشرے میں؟ اور وہی حال ہوتا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں
اگر ایمان مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خود ایمان ہی معاشرے کے افراد کو ظلم، ناانصافی اور دوسروں کی حق تلفی سے روکتا ہے، اور خوف خدا ہی جرائم کے خاتمے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایمان کمزور ہو تو طاقتور جو ہے اور مضبوط ادارے بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جدید ترقی یافتہ دور میں بھی انسانیت انصاف کو ترس رہی ہے۔ رمضان مبارک کی رمضان شریف جو ہے ایمان کی ترقی اور دینی جذبات کو پختہ کرنے کا مہینہ ہے۔ کیا ہے جی ماہ رمضان؟ کیا ہے؟ بولیں طلباء، بولیں جی، ہاں جی بولیں آپ۔ ماہ رمضان جو ہے ایمان کی ترقی اور دینی جذبات کو پختہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو اسلام اور کفر کی پہلی بڑی جنگ ہوئی ہے۔ کتنی جی؟ 17 رمضان کو یاد کریں، اس کو یاد رکھیں۔ 17 رمضان کو جی جنگ بدر، پہلی جنگ جو ہے اس ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو اسلام اور کفر کی پہلی بڑی جنگ ہوئی ہے، جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر میں صحابہ کرام نے ایمان کی پختگی اور دینی جذبات کا ایسا حسین مظاہرہ کیا کہ رب تعالیٰ بھی راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر! کیا جی؟ ہاں جی، رب تعالیٰ بھی راضی ہو گیا، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے پناہ کرم فرمایا، اور قیامت تک جب بھی ایمانی جذبات کی بات کی جائے گی تو اہل بدر کا ذکر کیا جائے گا۔ عقل و شعور کا تقاضا ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے نتیجے میں ہونے والے فوائد اور نقصانات کا جائزہ لیتا ہے، اور اس کے اثرات کو بھی پیش نظر رکھتا ہے، جبکہ قرآن کریم کا سکھایا ہوا ایمانی جذبہ یہ ہے، نتائج کی فکر تب تک ہو سکتی ہے جب تک ہمیں کسی بات کا اختیار ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو پھر غور و فکر اور تردد کی گنجائش نہیں ہے۔ جی توجہ ہے، جب رب تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس میں نقصان ہے کہ فائدہ ہے، نہیں، پھر وہی کرنا ہے جو حکم ملا ہے۔ انجام کیا ہوگا یہ اللہ اور اس کا رسول جانے۔ اللہ اکبر! ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی ہو۔ اللہ اکبر! ہاں جی، پھر اپنے معاملے کا کوئی اختیار باقی نہیں ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک وہ صریح گمراہی میں بھٹک گیا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عقل کو قربان کرنے کا ایمانی جذبہ پورے جوبن کے ساتھ بدر میں نظر آتا ہے۔ جی جو ہے بدر میں یہ جذبہ جو ہے پورے جوبن کے ساتھ عقل کو جو ہے قربان کرنے کا نظر آتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے قریش جو ہے آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ جی کیا کیا جی؟ صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اس موقع پر مدینہ منورہ کے رہنے والے انصاری صحابہ کی نمائندگی کرتے ہوئے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی محبت بھری معروضات پیش کی کہ انہیں سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے۔ کیا جی؟ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور ہم نے گواہی دی کہ آپ جو دین لائے ہیں وہی حق ہے۔ جی کیا جی؟ صحابہ کرام نے کیا عرض کیا؟ ہاں، آپ جو دین لائے ہیں وہی حق ہے۔ ہم نے حکم سننے اور فرما برداری کرنے کے لیے پختہ وعدے کیے ہیں۔ آقا
آپ جدھر کو چاہیں قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر ہے بولے آقا آپ جدھر کو چاہیں قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کو حق کے ساتھ بھیجنے والے رب کی قسم، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر بھی کود جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہمیں اس بات سے کوئی پریشان نہیں اس بات کی کوئی پریشانی نہیں کہ کل ہماری دشمن سے جنگ ہو جائے۔ انشاءاللہ ہم جنگ کے وقت ثابت قدمی اور وعدہ سچ کر دکھانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جان نثاری کے وہ منظر دکھائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ ہمیں لے چلیے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ دوسری روایت کے مطابق سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عرض کیا، یعنی آپ جس سے چاہیں تعلقات قائم کریں، جی آپ جس سے چاہیں تعلقات قائم کریں اور جس سے چاہیں توڑ دیں، ہمارے مالوں میں سے جو چاہے قبول فرمائیں۔ جی جی ہاں کیا جی، ہمارے مالوں میں سے جو چاہے قبول فرمائیں اور جو چاہے ہمیں عطا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ قسم با خدا، کیا کہتے ہیں؟ قسم با خدا، جو آپ قبول فرمائیں گے وہ ہمیں اس مال سے زیادہ پیارا ہوگا جو آپ ہمارے پاس رہنے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، جو آپ قبول فرمائیں گے وہ ہمیں اس مال سے زیادہ پیارا ہوگا جو آپ ہمارے پاس رہنے دیں گے۔ راوی کہتے ہیں سبحان اللہ، سیدنا سعد کی معروضات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ چنانچہ مجلس مشاورت کا اختتام ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی سفر شروع کرو، تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ یہاں تو ابو سفیان کے قافلے کا مال غنیمت عطا فرمائے گا، یہاں ابو جہل کے لشکر پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ قسم با خدا، دشمن جہاں جہاں قتل ہو کر گریں گے، میں اس وقت وہ جگہیں دیکھ رہا ہوں۔ کیا فرمایا جی نبی کریم علیہ السلام نے؟ دشمن جو ہے، پنکھے چلائیں جاتے ہیں، چلا رہے پنکھے سارے۔ دشمن جو ہے جہاں جہاں قتل ہو کر گریں گے، میں اس وقت وہ جگہیں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آگے ذرا جو ہے لمحہ فکریہ ہمارے لیے، ہمارے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ عقل پرستی ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے عقل پرستی ہے۔ لوگ اپنی عقل کو حرف آخر سمجھنے لگے ہیں، حتیٰ کہ خود کو زیادہ عقل مند سمجھنے والے ایسے احمق بھی دکھائی دیتے ہیں جو شریعت کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا جی؟ جو شریعت کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں اور قرآن و سنت کے واضح احکامات کے خلاف اپنا فلسفہ جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگر عقل کو اس کی حیثیت میں رکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، جس کا درست استعمال کر کے صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ باری تعالیٰ قرآن مجید سے نفع اٹھانے والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص عقل کو اس کی حیثیت سے بڑھا دے، اپنی عقل کو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور اس کے احکام کے مقابلے میں لائے، اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ جیسے سونا تولنے کے لیے چھوٹے سے ترازو پر بھاری بھر کم چیز تولنے کی کوشش کی جائے تو ترازو کا کیا ہوگا؟ کباڑ ہو جاتا ہے۔ اور یوں ہی اس کمزور عقل کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مقابلے میں لانے سے یہ پاش ہو جاتی ہے اور اپنی جو ہے طے بڑا عقل مند بننے والے کو لے ڈوبتی ہے۔ اقبال نے فرمایا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغے راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔
اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ان کی اچھی تربیت پر بہت زور دیا ہے۔ کیا جی بولے؟ بچے جو ہے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کی اچھی تربیت کا بہت زور دیا ہے۔ بچوں کی ابتدائی تربیت ان کے والدین ہی کرتے ہیں۔ بولے جی بچوں کی ابتدائی تربیت والدین کرتے ہیں، جس کا اثر زندگی بھر باقی رہتا ہے۔ اگر والدین دیندار ہوں تو بچوں میں بھی دینی جذبات پروان جو ہے چڑھ جاتی ہیں، دینی جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ والدین کی دین کی طرف توجہ نہ ہو تو بچوں پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دلوں میں جذبہ جہاد اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے کی آرزو کس قدر تھی، اس کا اندازہ بدری بچوں کے جذبات سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ جی، اس کا اندازہ جو ہے بولے بدری بچوں کے جذبات سے ہوتا ہے۔ جب بدر کی طرف روانگی کے لیے تیاریاں ہو رہی تھیں تو جوانوں اور بوڑھوں کے ساتھ ساتھ خوش نصیب بچے بھی حاضر ہوئے کہ ہمیں بھی جہاد میں شرکت کی اجازت دی جائے۔ سبحان اللہ۔ ان بچوں میں سیدنا عمیر بن ابی وقاص، سیدنا عبداللہ بن عمیر، سیدنا زید بن ثابت اور سیدنا اسامہ بن زید اور سیدنا ابو سعید خدری، سیدنا رافع بن خطید اور سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ان کے دلوں میں ایمانی جذبات کا کیا عالم تھا، سنیے۔ سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ کم عمر تھے، کیا تھے؟ کم عمر تھے، یہ بہت کم عمر تھے کہ انہیں اجازت نہیں ملے گی۔ چنانچہ ان کے چچا سیدنا زہیر بن رافع نے ان کے بارے میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ ہے تو کم عمر مگر تیر اندازی میں بہت ماہر ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا جی؟ ہے تو کم عمر لیکن تیر اندازی میں بہت ماہر ہے۔ حضرت رافع فرماتے ہیں میرے پاس جوتے نہیں تھے، موزے پہنے ہوئے تھے، میں نے ایڑیوں کو اوپر اٹھا لیا۔ جی میں نے ایڑیوں کو اوپر اٹھا لیا تاکہ میرا قدم لمبا ہو، تاکہ میرا قد لمبا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت سے نواز دیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے اجازت عطا فرما دی۔ یہ شوق ہے۔ ہاں جی، یہ جذبہ دعا کریں ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے اندر بھی آ جائے دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ جب سیدنا رافع کو اجازت ملی تو ایک صحابی جن کی عمر کم تھی مگر جذبہ جواں تھا، سیدنا سمورہ بن جندب نے حسرت بھرے لہجے میں اپنے سرپرست کو کہا، رافع کو اجازت مل گئی مگر مجھے نہیں ملی۔ نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیجئے میری اور رافع کی کشتی کرا لیں۔ اللہ اکبر۔ کیا کریں؟ میری اور رافع کی کشتی کرا لیں، اگر میں جیت جاؤں تو مجھے بھی اجازت سے نواز دیں۔ انہوں نے یہ درخواست نبی کریم علیہ السلام میں پیش کی، حضور اسلام کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مقابلہ کرو۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتے ہیں سیدنا سمورہ سیدنا رافع سے جیت گئے اور نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بھی بدر میں شریک ہونے کی اجازت عطا فرما دی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنگ سے پہلے میں نے اپنے چھوٹے بھائی عمیر کو دیکھا، وہ چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ بولیں جی، جنگ سے پہلے میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو عمیر کو دیکھا، وہ چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے خدشہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیں، بچہ ہونے کی وجہ سے اجازت نہیں دیں گے، مگر میں باہر صورت شریک ہونا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت سے سرفراز فرمائے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ چنانچہ سیدنا عمیر کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، انہیں بھی بدر میں شریک ہونے کی اجازت مل گئی۔ راوی کہتے ہیں وہ اتنا روئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بھی اجازت دے دی۔ ہاں جی، اور اپنا دستے مبارک سے ان کے گلے میں تلوار جس میں تلوار کو لٹکاتے ہیں وہ باندھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمیر کی آرزو پوری کرتے ہوئے انہیں 16 سال کی عمر میں بدر میں شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ کتنے سال کی عمر میں جی؟ 16 سال کی عمر میں بدر میں جو ہے وہ شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔
خوش نصیب بدری شہداء میں سے سب سے کم عمر سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ حقیقت ہے، بچے جو کچھ گھر کے اندر اور باہر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں وہ نہ صرف ان کے دل و دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ اس کا اثر ان کے روزمرہ کے معاملات میں بھی نظر آتا ہے۔ ہمارے دور میں بچوں کی زبانوں پر گالیاں، نماز سے لاپرواہی، علم دین سے غفلت وغیرہ اسی لیے ہے کہ ہماری اپنی صورتحال ایسی ہے۔ جب ہمارے بچوں نے ہمیں صبح اٹھ کر نماز پڑھتے اور تلاوت کرتے دیکھا ہی نہیں تو وہ ان چیزوں کا اہتمام کیسے کریں گے؟ اگر بچوں نے ہمیں روزوں کی پابندی کرتے نہیں دیکھا تو ان سے اس بات کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ اب ذرا آگے سنیے، ایمان تازہ ہوگا۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان میں ایک شخص کو نشے کی حالت میں دیکھ کر اسے سزا دی۔ کیا ہی رمضان شریف میں اسے دیکھا نشے کی حالت میں، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کو سزا دی اور ایک حسین جملہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک امت کی تربیت کرتا ہے، قیامت تک۔ فرمایا وَيْلَكَ وَصِبْيَانُنَ صِيَامٌ، یعنی تجھ پر افسوس ہے تو نے بالغ ہو کر روزہ نہیں رکھا۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ بولے یاد رہے گا وہ جملہ، یہ سیدنا عمر فاروق کا فرمان۔ ہاں جی، فرمایا تجھ پر افسوس ہے تو نے بالغ ہو کر روزہ نہیں رکھا، ہمارے تو بچے بھی روزے دار ہیں۔ اللہ اکبر، کیا جی؟ ہمارے تو بچے بھی روزے دار ہیں۔ بدری بچوں کے حسین تذکرہ سے سبق لیتے ہوئے ہمیں یہ معمول بنانا چاہیے کہ خود بھی روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ دین سیکھا کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے۔ انسان کی فطری خامی ہے کہ جب اسے کوئی منصب، عزت یا دولت ملتی ہے تو وہ خود پسندی اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، شیخیاں مارتا ہے، ان چیزوں کو اپنا کمال سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ بڑائی اور تکبر کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی زیب دیتا ہے، کیونکہ صرف وہی بے نیاز، خود مختار اور تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ بندوں کے بارے میں رب کریم نے فرمایا کہ وہ اس کی رضا کے لیے عاجزی کرے، اپنے رب کے سامنے خود کو محتاج اور نیاز مند سمجھے اور اپنے عمل سے بھی اس جذبے کا مظاہرہ کریں کہ ہاں کبھی دین کے دشمنوں پر روب جمانے کے لیے اپنی طاقت دکھانی پڑے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ جب یہ ایمانی جذبہ بیدار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہ صرف نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ انسان بے شمار گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ بدر کی طرح روانگی کے وقت کفار کا امکانہ انداز کیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کس شان سے روانہ ہوئے؟ اللہ اکبر، قریش کا ایک تجارتی قافلہ بیرون ملک سے واپس آ رہا تھا اور بنیادی طور پر قریش اس کی حفاظت کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلے تھے۔ جب یہ قافلہ محفوظ مقام تک پہنچ گیا تو امیر قافلہ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے پیغام بھیجا کہ اب تمہیں مزید آگے آنے کی ضرورت نہیں، ہم محفوظ مقام تک پہنچ چکے ہیں، تم مکہ کی طرف واپس چلے جاؤ۔ یہ خبر ملنے پر کافر فوج کے لیڈر ابو جہل نے کہا باخدا ہم بدر تک پہنچے بغیر ہر کی واپس نہیں جائیں گے، وہاں 3 دن ٹھہریں گے۔ کیا کریں گے؟ 3 دن ٹھہریں گے، اونٹوں کو ذبح کریں گے، کھانے کی دعوت کریں گے، شراب کے مزے اڑائیں گے، گانے سنیں گے، یوں پورے عرب میں ہمارے سفر اور لشکر کا چرچا ہو جائے گا، پھر اہل عرب ہم سے خوف زدہ رہیں گے، لہذا سفر جاری کرو۔ ان لوگوں کی طرف آگے قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی طاقت دکھاتے ہوئے نکلے اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے اور اللہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بدر کی طرف تشریف لے جانے سے پہلے حتی الامکان تیاری کی، پھر اپنی کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور نیاز مندی ایسی تھی کہ وہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یقین کریں
اور سنتے ہوئے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، سنیے ذرا اور ایمان تازہ ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ سے صحابہ کرام کی مختصر تعداد کو لے کر روانہ ہوئے اور بارگاہ الہی میں التجا کی، اے اللہ یہ پیدل کیا جی یہ پیدل اور برہنہ ہے، برہنہ پا ہے، ان کے پاس ضرورت کے مطابق سواریاں اور جوتے نہیں ہیں۔ کیا جی؟ ان کے پاس ضرورت کے مطابق سواریاں اور جوتے نہیں ہیں، انہیں سواریاں بھی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے پاس اعلیٰ لباس نہیں ہے، انہیں لباس بھی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے پاس کھانا نہیں ہے، انہیں کھانا بھی عطا فرما۔ بدر میں پہنچے تو ممکنہ تیاری اور منصوبہ بندی کے بعد آمینہ کے لال، آمینہ کے چاند صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالیٰ میں گریہ زاری کے ساتھ جو دعائیں کی ان میں سے ایک یہ بھی تھی، اے اللہ یہ قریش اپنے تکبر اور فخر کے ساتھ آئے ہیں، تیرے دشمن اور تیرے رسول کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ اے اللہ تو نے مجھ سے مدد کا وعدہ فرمایا ہے، وعدہ پورا فرما اور مدد عطا کر دے۔ اے اللہ کل ان کافروں کو ہلاک کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام دعا میں یوں محو تھے کہ روتے روتے چادر مبارک کندھوں سے زمین پر آ گئی۔ اللہ اکبر! کیا ہوا جی؟ روتے روتے چادر مبارک کندھوں سے زمین پر آ گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان پر بھی رکت طاری ہو گئی اور انہوں نے چادر مبارک اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈالی اور ادباً عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کافی التجا کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ اسے ضرور پورا فرمائے گا۔ چنانچہ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی کہ میں نے 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس میں ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، ہم نے ملفوظات سماعت کیے ہیں اور ہمارے اندر بھی جو ہے دعا فرمائے کہ ہمارے اندر بھی دین اسلام کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ہاں جی، رمضان میں آپ دیکھ لیں، ہاں جی، اور جو ہے آپ کیا رمضان میں آپ نہیں دیکھ رہے لوگوں کو جناب، ہاں جی، جن کے جو روزہ نہیں رکھتے، ہاں جی، رمضان کے اندر بھی یقین کریں گناہ ہو رہے ہیں۔ شیطان نے چاہے 11 ماہ محنت کی ہے لیکن یہ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ اس کا اثر باقی نہ رہے، یہ بھی دعا کریں۔ ہاں جی، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جو بقیہ دن ماہ رمضان کے رہ گئے ہیں، ہم نے بدر کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے، جنگ بدر، اور بچوں کے بارے میں بھی ہم نے سنا کہ کس قدر جذبہ تھا بچوں کے اندر، کس قدر جذبہ تھا۔ ہاں جی، تو اب صرف فاروق اعظم کا فرمان بھی سامنے رکھے، فرمایا کہ تم نے روزہ نہیں رکھا، ہاں جی، تو ہمارے تو بچے بھی روزہ دار ہیں، تو اس میں یہ دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھ رہے ہیں، ہاں جی، یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، تو بڑے بھی انشاءاللہ نیت کر لیں، بڑے بھی یقیناً مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ تو میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، نیت کر لیں گے انشاءاللہ جہاں سے بھی گرد و نواز سے آئے انشاءاللہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے انشاءاللہ اپنے آپ کو انشاءاللہ پیش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔